آپ کا دو چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو؟ جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا، یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا. اسما بن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے. پہلے منع تھا، اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں، اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی، ٹھیک ہے. اور گھر جانا ہے تو گھر جا کے پڑھیں، اور اگر گھر نہیں جانا، کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں. کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کا روزہ نہیں رکھوایا. بالکل. عاصم سے روایت ہے، وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی. جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا. وہ جو ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا، جگہ بھی تبدیل کرنا. لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجئے. یعنی یہ مستحب اعمال ہیں، ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے، افضل سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے. جمعہ کے دیگر احکام، ایک رکعت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو رش مل گیا، پارکنگ نہیں ملی اور ایک رکعت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا. امام سے دعا کا کہنا، انس کہتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے. جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ، مال تباہ ہو گئے، بچے بھوکے مرنے لگے، اس لیے آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امڑ آئے. یہ معجزہ ہے آپ کا، آپ کی دعا قبول ہو گئی. پھر آپ ممبر سے ابھی اترے نہیں تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی پر بارش کے قطروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھا. اس دن خوب بارش ہوئی. پھر دوسرے دن، تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ دوسرے جمعے تک سلسلہ جاری رہا. دوسرے جمعے وہی عرابی یا کوئی اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، چھتیں گر گئی، مال ڈوب گیا، اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا. اور بدلی کے جس طرف اشارہ کرتے وہ بدلی ہٹتی جاتی اور مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا. وادی کنات ایک مہینے تک بہتا رہا. جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی فلڈ آ جائے یا کچھ ہریکین، تو پھر ہر کوئی موضوع گفتگو ہو جاتا ہے. جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا، انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سویرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے. جمعہ کے بعد کھانا کھانا. سہل کہتے ہیں کہ ہم نہ تو قیلولہ کرتے نہ دوپہر کا کھانا کھاتے مگر جمعے کے بعد. لنچ کب ہے؟ جمعے کے بعد. جمعے کو قیام و سیام کے لیے خاص کرنے کی ممانعت ہے. یعنی اس دن کی رات کو شب جمعہ منانا کہ اس رات پوری عبادت کریں گے، یہ سنت سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے. اور دن کو روزے کے لیے خاص کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں. اللہ یہ کہ کوئی معمول کا روزہ رکھتا ہے، یعنی ایام 20 کا روزہ ہے تو وہ اور بات ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے ایک دن پہلے یا اس کے بعد کا دن ملا کر روزہ رکھے. جمعہ کے دن خرید و فروخت کی ممانعت ہے. جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اس وقت اللہ نے خرید و فروخت سے منع کیا ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس دن کاروبار صبح کام کر سکتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی چھوڑ دیں، اور جب پھر جمعہ سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور آپ کے پاس مسجد میں صرف 12 آدمی بچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت دیکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی. یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ. پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں جو 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے. فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے؟
شروع میں ہوتی ہے، رکوع میں ہوتی ہے، سجدے میں ہوتی ہے، تشہد میں ہوتی ہیں، تو اگر یعنی جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جل سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے. کعب نے کہا ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر کعب نے تورات پڑھی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کعب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی ہے. ابو ہریرہ نے کہا مجھے بھی بتائیے. انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے. میں نے کہا یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے، اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نماز ہی کی حالت میں حتیٰ کہ نماز پڑھ لے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا بس یہی ہے، یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے، آخری گھڑی میں وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں، اذان ہو تو نماز پڑھ لیں. عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھڑی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہاں پڑھے اور سترہ وہاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں سترہ رکھا کرو. اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نماز میں سترہ رکھے اگرچہ وہ تیر ہی ہو. سترہ کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ سترہ شیطان کو روکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو، اس طرح شیطان آدمی اور اس کے سترے کے درمیان سے نہیں گزرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے میدان میں بھی سترہ رکھنے کا خیال کرنا. ابن عمر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے تو وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا نیزہ. آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، اور آپ سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. اس بنا پر حکام نے نیزہ گاڑنے کو اپنا لیا، یعنی بعد میں جو آپ کے لوگ آئے تو انہوں نے پھر اسی طریقے کو اختیار کر لیا، یعنی نیزہ گاڑ لیا. ہمیشہ کسی اوٹ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی مثلا اگر آپ گھر میں ہیں تو کسی کارنر میں نماز پڑھیں، دیوار کے قریب قریب پڑھیں، اور اگر گھر سے باہر ہیں تو پھر اپنے سامنے کوئی نہ کوئی آڑ ضرور رکھیں. یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں سلمہ بن اکوا کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا. وہ ہمیشہ اس ستون کے سامنے نماز پڑھتے جہاں مصحف رکھا ہوتا تھا. میں نے ان سے کہا اے ابو مسلم، تم اس ستون کے قریب ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو یعنی آپ کی پیروی میں ایسا کرتا ہوں. گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والا بھی سترے کا خیال رکھے. شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ جب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں میرے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی کوئی نمازی نہ ہو، تو کیا میں اپنے اور اپنے گزرنے والے کے درمیان سترہ رکھوں؟ یعنی کوئی اور نہیں ہے، میں امام نہیں ہوں، ویسے ہی اپنی اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا جب انسان گھر میں یا جنگل میں اکیلا ہو اور اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گا، تو یعنی علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اس وقت سترہ رکھنا مسنون ہے یا نہیں، اور راجح بات یہی ہے کہ وہ سترہ رکھے گا اگرچہ اسے کسی گزرنے والے کا خوف نہ ہو، کیونکہ سترہ رکھنے کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ سترہ نظر کو دائیں بائیں گھمانے سے روکتا ہے. تو گویا سترہ ایک ذریعہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا، اس کے آگے نہیں جاؤ. اب سترے کی مقدار کتنی ہو، کتنا بڑا ہو، وہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے مثل. اگر آپ کبھی اونٹ کے اوپر ہودج رکھا ہوا دیکھیں تو پیچھے درمیان میں بیلنس کرنے کے لیے وہ ایک لکڑی سی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہلکی سی ٹیک بھی لگ سکتی ہے، تو اس لکڑی کے برابر یہ لکڑی عموماً اتنی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے برابر، کونی سے لے کے بڑی انگلی تک یہاں بیچ میں. ٹھیک ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو
پھر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترا مہیا کرے گی، اور اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کر دیں گے، یعنی نماز ختم کر دیں گے اس کی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف لے جاتی۔ میں نے کہا ابو ذر، سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ہے میرے بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا، تو آپ نے فرمایا تھا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص حکمت تھی، اور اس کا گزرنا اصل میں کیا ہے کہ وہ نمازی کی نماز میں شبہ ڈالنا چاہتا ہے، یا اس کی خشوع اور خضوع جو ہے اس میں خلل ڈالنا چاہتا ہے۔ سترے کی لمبائی، امام نووی کہتے ہیں کہ حدیث میں نمازی کو اپنے آگے سترا رکھنے کا کہا گیا ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ سترے کی کم از کم مقدار پالان کی لکڑی ہے، اور وہ بازو کی ہڈی جتنی ہوتی ہے، یعنی کونی تک۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سترے کی لمبائی 1 ذراع یا اس جیسی مقدار ہے۔ امام احمد سے مروی ہے کہ وہ ذراع کی ہڈی کی مقدار ہے۔ عطا کہتے ہیں پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، یعنی بازو کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ناپ کے تھوڑی بنائی جاتی کہ اتنی بنانی ہے، تو ایک اندازہ ہی ہے، تھوڑی کبھی اونچی کبھی نیچی بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ مقدار تقریباً ہے، تحدید کے لیے نہیں، یعنی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان کی پچھلی لکڑی کو مقدار بنایا ہے، اور پالان کی پچھلی لکڑی لمبے اور چھوٹے ہونے میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے، کبھی وہ 1 ذراع ہوتی ہے اور کبھی اس سے چھوٹی، تو جو اس ذراع کے قریب قریب ہو اسے سترا بنایا جا سکتا ہے۔ ذراع سے کیا مراد ہے؟ ذراع سے مراد کونی سے لے کر درمیانی انگلی تک کا حصہ ہے، کونی سے لے کے درمیانی انگلی تک کا، مڈل فنگر تک کا حصہ ہے۔ شیخ وہبہ الزہیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے جو ذراع مقصود ہے وہ ہاشمی ذراع ہے، جو 61.2 سینٹی میٹر ہے، یعنی بنو ہاشم قبیلے کے لوگوں کی اوسط قامت کے مطابق، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ان کے قد و کاٹ ذرا مختلف تھے باقی قبائل کی نسبت، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ نہ ملنے پر کسی چھوٹی چیز کو سترا بنانا، یعنی اگر آپ کے پاس اتنی چیز نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں، جو بھی ملے پھر وہ رکھیں۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے شریک کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں ایک جنازے کے اجتماع میں عصر کی نماز پڑھائی تو اپنے سامنے اپنی ٹوپی رکھ لی۔ سترے میں مسنون تو یہی ہے کہ اس کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہو، لیکن اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو اس سے کم بھی کفایت کر جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ نیزے کو سترا بنانا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا اور ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، جبکہ آپ کے سامنے چھوٹا نیزہ تھا، عورتیں اور گدھے نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ یہ 2 باتیں اس لیے کی گئی کہ پچھلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت مرد مصلی کے آگے سے گزرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی، لیکن اگر سترا رکھا ہوا ہو اور اس کے پار سے گزر رہی ہیں عورتیں اپنے کام کاج سے، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اگر باہر ہے گھر کے، مثلاً رستے میں ہے، کسی سڑک پر ہے، کسی پارک میں ہے، یا پھر یہ کہ گھر کے اندر بھی خواتین ہیں، تو ایسی صورت میں اگر سترا رکھا ہوا تو کوئی بھی گزر سکتا ہے، اس سے نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ سواری کو سترا بنانا، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت اپنی سواری کو سامنے کر کے بٹھا لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ نافع سے مروی ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ نافع کہتے میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر سواری کے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، جس کو بٹھایا ہوا اٹھ ہی گیا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ ابن عمر نے فرمایا صورت میں آپ پالان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے، اس کی پچھلی لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ انسان کو سترا بنانا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہیں سے لازماً گزرنا ہوتا ہے، تو اب آپ 2 لوگ ہیں، تو آپ ایک کو سترا بنا لے اور دوسرا گزر جائے، جب دوسرا گزر جائے تو پھر پہلا بھی وہاں سے ہٹ جائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے۔ بیٹھے ہوئے اس طرح جیسے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، فرض پڑھنے کے بعد اگلی صف والا شخص تو بیٹھ کے کیا پڑھ رہا ہے؟
اذکار کر رہا ہے اور پچھلے نے سنتیں شروع کر دی، تو اب آپ اذکار والے کے پیچھے سے نہیں گزریں گے، آگے سے گزر جائیں گے. وہ اذکار والا جو ہے وہ سنت پڑھنے والے کے لیے سترا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس لیٹے ہوئے کے پار سے گزریے، نمازی کی طرف سے نہیں، اس کے دوسری طرف سے گزر کے جائیے. یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے، کیونکہ سترے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکا جائے اور نگاہ کی بھی حفاظت کی جائے. کیونکہ جب انسان بہت سی ایکٹیویٹی اپنے سامنے دیکھتا ہے نا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو ادھر گیا تو اس کے پیچھے خیال چلا گیا، ادھر کوئی گزرا، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی بچہ آ گیا، کوئی کچھ، تو انسان کی توجہ نماز میں نہیں رہتی. لیکن جب ایک رکاوٹ اس نے کھڑی کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میری یہ لمٹ ہے، اس کے آگے مجھے نہیں دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی اور میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلے کی جانب ہوتے. جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے چھوتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا دیتی تھی، کیونکہ وہ اسی جگہ آپ سجدہ کرتے تھے. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے آپ کو چھو کے مجھے ہٹانا پڑتا تھا. نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر کو جب مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کی طرف جانے کا راستہ نہ ملتا تو وہ کسی شخص کو کہتے اپنی پشت میری طرف کر لو، اور اس کے پیچھے پھر نماز پڑھتے تھے. یعنی اگر کوئی چیز نہیں ہے، عموماً تو صحابہ جو ہی اذان ہوتی تو ستونوں کی طرف دوڑتے تھے اور ان کے پیچھے اذان اور اقامت کے بیچ کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھتے تھے. لیکن اگر کوئی جگہ نہیں رہی تو پھر انسان کسی آگے والے انسان کو ہی اپنا سترا سمجھ لے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازی اور سترے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان اس قدر فاصلہ ہوتا کہ بکری گزر سکتی تھی. یعنی ایک شخص سجدے میں ہے اور اس کے آگے سے بکری گزر سکتی ہے، اس کے پار سترا ہوگا. یعنی بالکل سر کے ساتھ سترا نہیں ہوگا، تھوڑے فاصلے پر ہوگا، ذرا سا آگے. یعنی نمازی جب سجدہ کرے تو سجدے کے آگے سے بکری گزر سکے، اس کے بعد سترا رکھا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو داخل ہوتے ہی سامنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے اور بیت اللہ کے دروازے کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے تھے، پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ جب ان کے اور سامنے والی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو نماز پڑھتے. 3 ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ کا مطلب سمجھ گیا نا کہاں تک؟ جی ہاں، کونی سے درمیان، تو 3 ہاتھ کا فاصلہ، یعنی کھڑے ہو کر 3 ہاتھ کا فاصلہ. وہ نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے جس کے متعلق انہیں بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی تھی کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. یعنی مثلاً اگر جیسے میں نماز پڑھتی ہوں تو اس کو وہ دیوار سترا ہو جاتی ہے. اب زہر کی میں ہر دفعہ یہاں اس جگہ پر پڑھتی ہوں تو اس میں آپ دیکھیے کہ سجدے کے بعد تقریباً 1.5 گز جگہ، اور وہاں سے کسی کو نہیں آگے پیچھے ہونا چاہیے، نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ وہ دیوار سترا ہے یا یہ چیئر سترا ہے. تو اتنی جگہ ہوتی تھی دیوار اور ان کے درمیان. کعبہ کے اندر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کے جس گوشے میں چاہے نماز پڑھے. امام کا سترا سب کا سترا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں ایک گدی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس وقت بلوغت کے قریب پہنچا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں دیوار کے علاوہ کسی اور سترے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. میں صف کے بعض حصے سے گزرا اور سواری سے اتر گیا اور میں نے گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں داخل ہو گیا. بس کسی نے بھی اس سلسلے میں مجھ پر اعتراض نہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سترا رکھا ہوا تھا تو ہر نمازی کے آگے سترے کی ضرورت نہیں تھی. امام کا سترا سب کو کافی ہو جاتا ہے. نمازی کے آگے سے گزرنے کی سزا. بصر بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم کی طرف بھیجا کہ ان سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق پوچھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کیا سنا ہے. ابو جہیم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو وہ آگے سے گزرنے کی بجائے وہاں 40 تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا. راوی حدیث ابو نظر نے کہا مجھے یاد نہیں کہ بصر نے 40 دن کہے یا 40 مہینے کہے یا 40 سال کہے. بہرحال اگر 40 دن بھی ہو تو کھڑے ہونا کیا آسان ہے؟ 40 سیکنڈ کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے. وہ جلدی میں ہی تو ہوتے ہیں جو گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کتنی سخت سزا ہے، کتنا گناہ ہے، تو انسان وہاں رکا ہی رہے اور گزرے نہ. سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے سے لڑائی کرنا. ابو صالح سمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری کو دیکھا
کہ وہ جمعے کے دن کسی چیز کو لوگوں سے ستھرا بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو معیط کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی. صحابی تھے, جمعے کے دن سترا رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے, تو ابو سعید نے اس کو سینے سے دھکیل کر روکنا چاہا, نہیں بالکل آگے سے گرنے لگے. تو اب نمازی کہاں تک دھکیل سکتا ہے؟ جہاں تک اس کا بازو ہے. اس نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سوائے ان کے آگے سے نکلنے کے اور کوئی راستہ نہ پایا. اس نے پھر وہی کیا تاکہ نکل جائے, تو ابو سعید نے اسے پہلے سے زیادہ سخت دھکا دیا. تو اس نے اس پر ابو سعید کو برا بھلا کہا. پھر وہ مروان کے پاس چلا گیا, حاکم تھا اس وقت, اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے جو معاملہ ہوا اس کی شکایت کی کہ انہوں نے نماز میں دھکا دیا مجھے. ابو سعید بھی اس کے پیچھے مروان کے پاس چلے گئے. تو مروان نے کہا, اے ابو سعید, تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ, یہ کیا جھگڑا ہے؟ ابو سعید نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو لوگوں سے ستھرا بنا کر نماز پڑھے, تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو لوگوں سے ستھرا بنا کر نماز پڑھے, پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے چاہیے کہ اس کو روکے, پھر اگر گزرنے والا نہ رکے تو وہ اس سے لڑے, کیونکہ وہ شیطان ہے, یعنی شیطان اس کے سر پر ہے, اس لیے وہ اس کو ہٹانے کی پوری کوشش کرے. سترے اور نمازی کے درمیان سے جانور کو گزرنے سے روکنا. سترے اور نمازی کے درمیان سے جانور کو گزرنے سے روکنا. عمر ابن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام سنیت اذاخر میں پڑاؤ کیا. کوئی جگہ تھی, نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ایک دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور اسے قبلہ بنایا, اور ہم آپ کے پیچھے تھے. بکری کا ایک بچہ آیا اور آپ کے آگے سے گزرنے لگا. آپ اسے روکتے رہے حتیٰ کہ آپ کا پیٹ دیوار سے جا لگا اور وہ بکری کا بچہ آپ کے پیچھے سے گزر گیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کو گزرنے مت دو, ہاتھ سے روک دو. جیسے آپ نے کہا نا, بچہ ایک چھوٹا ہے, نہ سمجھ ہے, اس کو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن جو سمجھدار ہے اس کو روکنا چاہیے, کیونکہ جب ہم روکتے نہیں نا تو بچوں کو یہ تعلیم اور ادب آتا ہی نہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, ہر نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں. پھر جن بچوں کو گھر میں نماز کے آگے گزرنے سے روکا نہیں گیا وہ پھر کسی کے آگے سے بھی گزر جاتے, مسجد میں بھی لحاظ نہیں رکھتے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہماری جانماز جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا, تو جانماز جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سترا رکھا جاتا ہے, اس کے آگے سے کوئی بھی گزر سکتا ہے سترے کے پار سے. لیکن لوگ جانماز کے اوپر ہی پاؤں رکھ کے آپ کے آگے سے ہی گزریں گے. بعض لوگ تو سنت نہیں پڑھتے اور پھر سنت پڑھنے والوں کی سنتیں سخت خراب کرتے ہیں اور ان کے آگے سے گزرتے ہیں اور نیچے نہیں دیکھتے. کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی کچھ, ٹھوکر لگ جاتی ہے, اوپر گر جاتے ہیں. کتنا خطرناک ہے گردن پہ کسی کے گرنا. تو انسان مسجد میں بہت ہی کانشیس رہے. کسی کے بھی سر کو, کسی کے بھی ماتھے کو پاؤں سے ٹھوکر دینا کوئی پسندیدہ بات تو نہیں. اصل میں یہ ہے کہ جب سنت شروع کرتے ہیں اس وقت نہیں پتا ہوتا کہ اب یہ کون سنت پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا. وہ سنت شروع کر دیتے ہیں. اتنے میں لوگ اپنا یا تو جلدی جلدی سنت پڑھ کے نکلتے ہیں, یا پھر پہلے اذکار کرتے رہتے ہیں, پھر ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو کچھ لوگ اذکار جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں, سنت پہلے پڑھتے ہیں. تو ہر شخص کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے, جب وہ اٹھے, کھڑا ہو, جائزہ لے کہ میں نے گزرنا کہاں سے ہے, کہ میں کسی کے آگے سے نہ گزروں. کیونکہ دو لوگوں کے بیچ میں سے تو آپ سیدھا گزر سکتے, تھوڑا آگے زگ زیگ ہو کے, لیکن پورا کراس کر کے کسی کو نہیں گزر سکتے, اور نہیں گزرنا چاہیے. سترے کے پیچھے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرنا, یعنی اگر سترے کے پار سے کوئی گزر رہا ہے تو گزرتا رہے. موسیٰ بن طلحہ نے اپنے والد طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی, انہوں نے کہا, ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے سے گزرتے. ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا, تم میں سے کسی شخص کے آگے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اس کا اسے کوئی نقصان نہیں. نہ نمازی کو نقصان ہے اور نہ ہی گزرنے والے کو, دونوں کو ہی نقصان نہیں. عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں, میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزہ تھا. آپ نے سفر کی وجہ سے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی, اسی طرح عصر کی بھی 2 رکعات پڑھی. آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے وغیرہ گزر رہے تھے. جس نے سترا نہ رکھا ہو اس کے آگے سے کس طرح گزرا جائے. اب یہ تو تھا سترا رکھنے والے کے آگے سے کیسے گزرنا ہے, اب یہ کہ جس نے رکھا ہی نہیں سترا, اب کیا کریں,
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو گزرنا ہے لیکن آپ دیکھتے نمازی نماز پڑھا کھلے میدان میں اور کوئی چیز آگے نہیں ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ کتنی دور سے گزر سکتے ہیں۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے، کیونکہ اس میں نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے لیے شدید وعید ہے۔ اگر کوئی آگے سے گزرنے کا ارادہ کرے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ کسی لاٹھی کو گاڑ دے یا کوئی کرسی رکھ دے یا کسی آدمی کو حکم دے کہ وہ نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے، پھر وہ اس کے پیچھے سے گزر جائے۔ جی، کسی اور کو کھڑا کر کے پھر اس کے پیچھے سے گزر جائے۔ کتاب الاقناع میں اس کی شرح کے ساتھ المستوعب میں آیا ہے، اگر گزرنے والے کو گزرنے کی ضرورت ہو تو وہ نمازی کے آگے کچھ ڈال دے جو اس کا سترہ بن جائے، پھر اس کے پیچھے سے گزر جائے تو اس کا گزرنا سترے کے پیچھے ہوگا۔ خاص طور پر جیسے مسجد میں آپ کے پاس آپ کا پرس ہوتا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو گزرنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اب آپ نہ یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو اپنا پرس رکھیں، گزر جائے اور پرس اٹھا لیں، وہ چھوڑ کے نہ جائے۔ جی، ٹوپی کا آ چکا ہے نا، اب مجبوری ہے، یعنی جب کوئی چیز نہیں، کوئی چارہ نہیں تو پھر اتنا بھی کافی ہے، خصوصاً حرم میں کرنا پڑتا ہے، بیگ رکھ رکھ کے گزرنا پڑتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے نماز میں یکسوئی پیدا کرنا، توجہ ایک جگہ پہ رکھنا، فوکس کا ہونا، کیونکہ اب آپ اپنے آپ کو کنفائنڈ محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ کے آگے ایک چیز ہے۔ سترہ رکھنے والے نمازی کے آگے سے گزرنے کی مسافت، یعنی اب کتنی دور سے آپ گزریں گے، اب سترہ ہی نہیں رکھا اس نے۔ جہاں تک نمازی کے آگے سے گزرنے کی مسافت کا ضابطہ ہے، جب اس کے آگے سترہ نہ ہو تو اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، ہم صرف ان دو زیادہ مضبوط اقوال کو ذکر کرنے پر ہی اکتفا کریں گے۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ مسافت عرف کے مطابق ہوگی، یعنی عرف میں جس کو دوری کہتے ہیں جہاں سے نمازی متوجہ نہیں ہوتا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سترہ نہیں رکھا تو کوئی وہاں سے گزرنا چاہتا ہے، کہاں سے گزرے، کتنی دور سے گزرے؟ اتنی دور سے جو اس کی نگاہ کے دائرے سے باہر ہو۔ نگاہ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر۔ سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے ہوں تو زیادہ سے زیادہ دائرہ کتنا بنتا ہے؟ جی ہاں، 2 ہاتھ، اس سے آگے تو نہیں بنتا، یعنی سجدے سے 1 ہاتھ آگے کر لیں، کیونکہ سترے کے پار سے گزرنے کی اجازت ہے نا۔ تو اب سترہ رکھنے کی جگہ کون سی بتائی گئی؟ سجدے کے بعد بکری گزرنے کی جگہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں ہیں، اس سے 1 ہاتھ اور آگے کر لیجئے، اس کے پار سے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے۔ تو شیخ ابن باز کہتے ہیں جب گزرنے والا دور ہو کر اس نمازی کے آگے سے گزرے جس نے اپنے آگے سترہ نہ رکھا ہو تو وہ گناہگار ہونے سے بچ جائے گا، کیونکہ جب وہ اس سے عرف کے مطابق دور ہو کر گزرے گا تو اس کے آگے سے گزرنے والا نہیں کہلائے گا، جیسے کہ سترے کے آگے سے گزرنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اس مسئلے میں معتبر مسافت نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 بازو ہے، کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 ہاتھ، بس اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، یا پھر نمازی کے سجدے کی جگہ سے 1 بکری گزرنے کی مقدار کے برابر ہے، جہاں یعنی سترہ رکھا آپ نے، سترے کے پار سے گزرنے کی اجازت ہے، اور نمازی اور اس کے سترے کے درمیان یہی شرعی مقدار ہے، اور یہ بہت اہل علم کا قول ہے۔ یعنی آپ کی جائے نماز سے سمجھے 1 بالشت آگے سے کوئی یا تھوڑا سا اور آگے سے گزر جائے، ڈیپینڈ کرتا ہے جائے نماز کتنی ہے۔ یعنی بعض جائے نمازیں تو بہت بڑی ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ جن کے بس سجدے کی جگہ جو ہے وہ اس کا ایج ہوتا ہے، ایج کے پاس ہی آپ سجدہ کرتے ہیں، تو سجدے کی جگہ سے پھر 1 بازو کر لیں یا 1 اتنا کر لیں کہ بکری گزرنے کی جگہ ہو۔ نماز با جماعت جنت میں مہمانی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح و شام جب بھی مسجد جائے۔ اور اللہ کا مہمان بننا، سبحان اللہ، دنیا میں کسی ڈگنیٹری کا اگر آپ مہمان بنے ہوں کبھی تو بار بار کہیں نہ کہیں مینشن کریں گے کہ ہم وائٹ ہاؤس میں انوائٹڈ تھے۔ تو دنیا میں انسان اس کو اپنے لیے بڑے آنر کی بات سمجھتا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ اعز اور اکرم نہیں ہے اور اس کی مہمانی زیادہ عزت والی نہیں ہے؟ لیکن اس کے لیے پھر اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا ہے، اور وہ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ مسجد میں نماز۔ نماز با جماعت کے لیے حاضر ہونے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے اللہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے اور پھر خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ پھر آ گیا مسجد میں، پھر وہ آ گیا۔ گزشتہ گناہوں کی معافی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا وضو اور مسجد کی طرف جانا اور امام کے ساتھ نماز ادا کرنا،
یہ نہیں کہ نماز تو مسجد میں پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت گزر چکی. حج کے برابر ثواب. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے. احرام باندھ کے آپ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے گھر. تو یہاں بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر. وہ بڑا گھر ہے، یہ چھوٹا گھر ہے تو گھر اللہ ہی کا. اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اسی کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے. اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو کام نہ ہو تو وہ علیین میں لکھی جاتی ہے. لا لغو بینہما کتاب فی علیین. ٹھیک ہے، یعنی اس کا نامہ اعمال کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. تو یہ ابرار کون ہیں؟ جو ایک نماز سے دوسری کے درمیان کوئی غلط کام نہ کریں. دور سے مسجد آنے والے کے اجر میں اتنا ہی اضافہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے چل کر آئے، پھر وہ جو اس سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی نماز پڑھ کے سو جائے. یعنی ایک وہ شخص ہے جو انتظار نہیں کرتا جماعت کا، کہتا مجھے تو نیند آئی ہے بس میں پڑھ لیتا ہوں، اور ایک وہ ہے جو انتظار کر کے جماعت سے پڑھ کے سوتا ہے. فجر اور عشاء جماعت سے ادا کرنے پر پوری رات کے قیام کا اجر. عثمان بن عفان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز کے لیے جماعت میں حاضر ہوا اس کے لیے نصف رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جس نے فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر ہے. یعنی ایک نماز پڑھے تو آدھی رات کا اجر، دو جماعت سے پڑھے تو پوری رات کا اجر. اور یہ مردوں کے لیے حکم ہے 27 گنا زیادہ اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز با جماعت اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. جماعت چھوڑنے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ارادہ ہوا کہ میں ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان دینے کا کہوں، پھر کسی کو امامت کرانے کا حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ مسجد میں اسے موٹی ہڈی یا اچھے پائے ملیں گے تو وہ ضرور عشاء میں حاضر ہو. اسی لیے بعض مساجد والے بےچارے کبھی چائے کا انتظام کرتے ہیں، کبھی اور کسی سنیکس وغیرہ کا، تاکہ کسی طرح لوگ آ جائیں صحیح. تو اگر ایک چائے کے کپ کے پیچھے مسجد چلے جاتے ہیں کہ چلے تھوڑی دیر جا کے تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، جماعت میں نماز بھی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگلا جو میں نے کام کرنا ہے وہ اچھی طرح ہو جائے گا. تو آپ نے مسجد کو ایک اسٹیشن بنایا جیسے انسان گیس اسٹیشن پہ رک کے اپنے لیے کوئی چیز لیتا ہے، گاڑی میں پیٹرول بھرتا ہے اور پھر اگلے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جس مقصد کے لیے انسان مسجد جاتا ہے اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے جو اس کو دنیاوی فائدوں کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے. حالت جنگ میں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے. سورۃ النساء 102 میں اس کا ذکر آتا ہے. بغیر عذر کے جماعت چھوڑنے کی ممانعت ہے. ابن ام مکتوم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں بوڑھا اور نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے اور کوئی مجھے میری مرضی کے مطابق مسجد میں لانے والا نہیں، تو کیا میرے لیے جماعت کے بغیر گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی رخصت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں میں پاتا. نابینا کے لیے آپ نے کوئی رخصت نہیں دی تو پھر صحت مند اور اچھے بھلے انسان کے لیے کیا رخصت ہوگی. باجماعت نماز نہ پڑھنے والے پر شیطان کا تسلط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گاؤں یا بستی میں 3 لوگ ہوں اور ان میں نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے. تو شیطان جن لوگوں پہ مسلط ہو جائے ان سے کیسے کیسے غلط کام کرائے گا. وہاں قتل و غارت، چوری، ڈاکہ، بدامنی اور بہت سے غلط کام ہوں گے. ابن ماجہ کی روایت میں ہے جو شخص آذان سن کر مسجد میں نہیں آتا اس کی کوئی نماز نہیں سوائے عذر کی صورت میں. یعنی اگر کوئی مجبوری ہے تو اور بات ہے، ورنہ یہ کہ اس کی نماز نہیں، یعنی اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا. کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں آذان تو سنتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں جو مجھے مسجد لے جائے. آپ نے فرمایا
جب تم آذان سنو تو اللہ کے دائی کی پکار پہ لبیک کہو، یعنی کوئی اور نہیں لانے والا، خود آ جاؤ۔ نابینا آدمی میرا خیال ہے کہ یہ وہی حضرت ابن ام مکتوم ہے۔ اور عذر سے مراد کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی روایت میں کوئی خوف یا بیماری، کوئی خوف ہو راستے میں یا بیماری۔ باجماعت نماز ادا نہ کرنا منافقت کی کھلی علامت ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں البتہ تحقیق ہم دیکھتے تھے کہ نماز باجماعت سے ایسا منافق ہی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق معلوم ہوتا ہے۔ ہر روز ایک حدیث شیئر کرنی ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک سیریز بنا لیجئے اپنے فیملی گروپ میں، صرف ڈائریکٹ اپنے ہسبینڈ کو نہیں بھیجیے یا ڈائریکٹ بچوں کو نہیں بھیجیے، کیونکہ وہ پھر اس کو پرسنل لے لیتے ہیں کہ ہم پر چوٹ کی گئی، اور جس سے کوئی پرسنل لے لیتے کسی چیز کو تو پھر ضد میں آ جاتے ہیں، تو ضد میں نہ آنے دیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی محسنون عرفتہم، ایسے محسن جن کو میں جانتی ہوں۔ یہ میرے اپنے تو نہیں تھے جاننے والے، لیکن یہ کہ کہیں سے پڑھا تھا تو بہت اچھا لگا، تو اس کے تقریباً 11 ایپیسوڈز میں سینڈ کر چکی ہوں۔ کبھی ہر روز سینڈ کر دیتی ہوں، کبھی دوسرے تیسرے دن، کہ ایک بات پڑھیں اور اس پر غور کریں اور کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا۔ اس سے یہ ہے کہ ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ میں سارا کچھ جو اکٹھا میں نے پڑھا تھا اکٹھا وہ سارے کا سارا ایک دن پوسٹ کر دیتی تو وہ کہاں جاتا، اور کیا وہ ساری باتیں اکٹھی یاد رہتی؟ نہیں۔ ہم تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں، ایک ایک چمچ کر کے کھاتے ہیں، تو علم بھی تھوڑا تھوڑا دیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب مشکل یہ نا کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو مجھے یہ سارا اکٹھا دینا پڑ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے جب اپنی نماز درست کی تھی، حالانکہ بچپن سے کتابیں بھی پڑھی، والد نے بھی پڑھائی فقہ کی کتاب اور بھی، لیکن میں نے پھر بعد میں ہر روز ایک ایک پیج پڑھ کے اس کتاب کو میرا خیال ہے 2-3 دفعہ کم از کم اس طرح پڑھا کہ ہر پیج پڑھ کے، ہر حدیث پڑھ کے، ہر چیز پڑھ کے پھر میں اپنے آپ کو خاموش جائزہ لیتی تھی، کیا میں یہ کرتی ہوں؟ کیا یہ میرے عمل میں ہے؟ کیا میرا عمل اسی طرح ہے؟ عذر اور مجبوری اور ہے، لیکن ادروائز اپنے آپ کو ساتھ ساتھ انسان چیک کرتا رہے۔ تو انشاءاللہ ایک دفعہ تو کورس کر لیں، یہاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے ابھی سمجھ لیں، لیکن یہ ایک دفعہ کافی نہیں، انشاءاللہ آپ بعد میں اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو ایک ایک کر کے خود بھی اپنے لیے بھی کریں گے۔ یہ نہیں کہ علم صرف شیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ خود بھی عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ ایک ایک حدیث آپ یوں کر سکتے ہیں، اس میں سے کٹ پیسٹ بس، لیکن ذرا سا اس کو اگر اوپر نیچے کوئی پھول ڈال دیں یا کوئی اور اچھا جسچر ہو اس میں، تو اس سے کیا ہوگا کہ پڑھنے والے خوشی سے پڑھ۔ لیکن کچھ لوگ اتنے پھول ڈال دیتے ہیں کہ ٹیکسٹ تو نظر ہی نہیں آتی پھر۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں، مثلاً نماز با جماعت، یہ نہ لکھیے گا مردوں کے لیے، اور اہمیت بھی نہیں لکھیے گا اور فضیلت بھی نہیں لکھیے گا، بس صرف نماز با جماعت۔ تو باقی نیچے والا حصہ ایک دن پھر دیکھیں ریئیکشن کیا ہے، کسی نے کوئی جواب دیا نہیں دیا، اول تو نہیں ملے گا جواب، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اپریشیٹ بھی کر دے۔ اور مکس گروپ میں ڈالیے، یعنی صرف پرسنل ہسبینڈ کے گروپ میں یا اس میں نہیں ڈالیے، یہ صرف بچوں کو نہیں دیجیے، جو سارا ہوتا نا کہ فیملی کا اکٹھا، اس میں ڈالیے۔ اور میری طرف سے سخت پابندی ہے کہ یہ سارا مٹیریل اکٹھا کسی کو بھی آپ بھیجیں، یہ علم کی توہین ہے، یہ زیادتی کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس جائے اور لوگ اس کو ڈیلیٹ اس لیے کرتے جائیں کہ اتنی لمبی میل ڈیلیٹ ڈیلیٹ ڈیلیٹ، تو یہ علم ڈیلیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا دیجیے تاکہ لوگ اس کو لے سکیں۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، اگلے 2 ہفتے کے لیے آپ نے ان احادیث کو ایک ایک کر کے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور جتنے لوگ آپ کی وجہ سے مسجد جانے لگے ان سب کا اجر آپ کے لیے بھی ہو گیا انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ والد کی نماز کے ذریعے بچوں کا تحفظ، اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود جب رات کو نماز پڑھتے اور ان کا چھوٹا بیٹا سویا ہوتا تو وہ اسے دیکھ کر کہتے من اجلک یا بنیا، بس صرف اتنے لفظ یاد رکھیے، من اجلک یا بنیا، تمہاری وجہ سے اے میرے چھوٹے بیٹے، تمہاری خاطر، پر یور سیک، یعنی میرے اس عمل سے تمہاری حفاظت ہو۔ ماں باپ بچوں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، تو بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں، صرف بول کے نہیں، نماز پڑھ کے، نوافل سے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول روتے ہوئے پڑھتے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں، اس امید پر کہ اس کی وجہ سے تمہاری حفاظت کی جائے۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دلیل ان کے پاس یہ تھی۔
یعنی نماز کی صرف آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی فائدہ ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے ستائیں، نافرمانی کرے تو ماں باپ کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی نمازوں کا، باقی چیزیں اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. وقت پہ پڑھتے ہیں، پراپر طریقے سے پڑھتے ہیں، صحیح ادا کرتے ہیں. بچوں کو پیش آنے والی مشکلات کا حل بھی اسی میں ہے. کسی شخص کا کہنا ہے جب میں نوافل ادا کرنے سے سست ہو جاتا ہوں تو میں اپنے بیٹوں کو اور دنیا کی مشکلات کو یاد کرتا ہوں، اپنے پرابلمز کو یاد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں غور کرتا ہوں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. پھر میں اپنے بچوں پہ ترس کھاتا ہوں اور نوافل پڑھنے میں محنت کرتا ہوں. ہماری ایک بہن نے ایک بڑے کام کی بات ایک دن مجھ سے کی. کہنے لگی کہ آپ غور کریں گی، کیونکہ وہ بھی لوگوں کے بہت مسائل حل کرتی رہتی ہیں اور بہت لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ان کا. انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ میں نے 99% لوگوں میں یہ دیکھا کہ جو لوگ میرے پاس مسائل لے کر آتے ہیں میں ان سے ایک بات پوچھتی ہوں، کیا آپ نماز میں ریگولر ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جن گھروں میں مسائل زیادہ ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کی شدید نافرمانی ہوتی ہے. جتنی اس نماز کی اہمیت ہے اس کو چھوڑنا اتنا ہی زیادہ نقصان کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر دنیا میں بھی انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئے. تو اس لیے نماز کی پابندی جو ہے اور نماز کو وقت پہ ادا کرنا جو ہے یہ آخرت نہیں دنیا کے مسائل سے بھی نکلنے کا ذریعہ ہے. اور پھر یہ کہ صرف ہماری عورتوں کی نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، باپ کی نماز، باپ کو نماز پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے اور نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی اور مسجد میں پڑھنے کی. کیونکہ ہوتا ہی ہے بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، عورت تو لے بیٹھتی ہے اس کو رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، لیکن مرد حضرات اپنی ہی روٹین اپنی ہی ڈگر پر رہتے ہیں تو ان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. پھر ہے بچے اور نماز. بچوں کی نماز کی تلقین کرنی چاہیے، ان کو آگ سے بچانا ہے. سورۃ التحریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. انبیاء علیہ السلام کا دنیا سے زیادہ اولاد کی نماز کی فکر، یعنی ان کے رزق، ان کے اور دنیاوی مسائل ہیں، ان سب سے بڑھ کر جس بات کی فکر کہ ان کی نماز درست ہو. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا آیت نمبر 37 سورۃ ابراہیم میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کے اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں، یعنی جو کچھ نہیں اگتا یہاں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ لوگوں کے دل ایسے کر دیں کہ ان کی طرف مائل رہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں میں سے رزق عطا کر، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر گزار بنے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی فکر کیا تھی؟ نماز کی، روحانی رزق، پھر محبت، پھر کھانا پینا. اور اصل میں یہی ترتیب ہم سب کی زندگی میں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارے ایمان کی اصلاح ہو، ایمانی ضروریات پوری ہوں، پھر اس کے بعد انسان کی جذباتی ضروریات، آپس کے تعلقات درست، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، اور پھر رزق کی فکر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ترتیب الٹ دیتے ہیں. سب سے زیادہ وقت کس پہ لگاتے ہیں؟ رزق کمانے پہ، اور اس میں اس طرح بھاگ دوڑ رکھتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ بھی، حتیٰ کہ اولاد بھی. بہت سے لوگ اپنی اولاد کو بھی بالکل ٹائم نہیں دیتے. ان کے نزدیک صرف اولاد کو نئے نئے کھلونے لے کے دینا یا ان کی دنیاوی خوشحالی کا بندوبست کرنا سب سے اہم کام ہے. اور نماز تو کوئی پڑھتے ہیں یا نہیں اس کی تو فکر ہی نہیں. خود ہی پڑھ لیں گے، ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے دیکھ لیں گے. اور اپنی بھی اسی طرح نمازیں گنواتے ہیں. کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے سورۃ ابراہیم کی آیت 37 جو بہت امپورٹنٹ پرائرٹائز کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے، پرائرٹی کس چیز کی ہے؟ نماز کی. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، پھر بندوں کا حق ہے، اور پھر اپنی بات ہے کھانا پینا اور ثمرات. اور اس میں اچھا کھانا منع نہیں ہے کیونکہ پھل جو ہیں، ثمرات جو ہیں، رزق کی بہترین قسم ہے. تو وہ بھی مانگے، محبت بھی مانگی، اور نمازوں کی توفیق بھی. نہ ہمارا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، نہ ہمارا ریلیشن شپ بندوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور ہماری ساری ایفرٹ کس میں لگ رہی ہوتی ہے؟ کام، مال، بھاگ دوڑ. کچھ فرق پڑتا ہے اگر ہم چھوٹے گھر میں رہ لیں، کچھ فرق پڑتا ہے اگر ہم چند کپڑے پہن لیں، بہت جوڑے نہ ہو ہمارے پاس. یعنی زیادہ مال ہم کس لیے کماتے ہیں؟ دنیا میں زیادہ لگژری کے لیے، بڑا بننے کے لیے، تفاخر کے لیے. تو اگر اس میں کچھ کمی ہو جائے اور باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں
تو کیا یہ نفع کا سودا نہیں؟ اگر آپس کے ریلیشن شپ گھر والوں کے اچھے اور محبتیں ہو ایک دوسرے میں تو جھونپڑی میں بھی رہتے ہو تو وہ بھی محال نظر آتی ہے. اور اگر بڑا سا گھر لے لیا اور قرضے کی بھرمار کر لی اور ایک نہیں دو جابس کر رہے ہیں اور گھر میں رہنا بھی نصیب نہیں, رہنے کا بھی وقت کوئی نہیں, اس میں رہ کے چین بھی نہیں, آپس میں اکٹھے ہوتے تو لڑائیاں ہی کر رہے ہیں اور رات کو سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی کہ اتنا قرضہ کیسے ادا ہوگا. پھر یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کہ ہم بڑے خوش ہیں. کس کو دکھانے کے لیے؟ صرف دنیا کو ایک جھوٹا روب قائم کرنے کے لیے. تو ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے, ہم سب کو سوچنا چاہیے. اور پھر وہی بات دہراؤں گی جو پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ اگر نماز درست ہو جائے سب کچھ درست ہو جائے. اگر کسی بھی کام میں نمازیں جا رہی ہیں اور نمازیں خراب ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ ڈبل تھاٹ آنی چاہیے کہ اس کا مجھے کوئی اور الٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے, کیونکہ میں نماز کو کمپرومائز نہیں کر سکتا. لیکن اکثر یہی ہوتا ہے, نہیں یہ زیادہ اچھی جاب ہے, چلو کوئی نہیں نمازیں تو جمع بھی کر لیں گے. نہیں, نمازیں کب تک جمع کریں گے؟ کسی مجبوری سے جمع کرنا تو اور بات ہے, لیکن ہیبٹ ہی بنا لینا جمع کرنے کی تو یہ خطرناک علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت یہ 5 وقت کی نمازیں رکھی ہیں ہمارے لیے. ایسے بے سوچا سمجھا فیصلہ نہیں اس نے کیا کہ اس نے ہمارے اوپر یہ پابندی لگائی, کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. اگر ہماری روح کو تسکین نہیں نا, ہمارے اندر چین نہیں, تو نہ کھانے پینے کا مزہ ہے اور نہ کسی پہننے اوڑھنے کا اور نہ کسی بڑے محل میں رہنے کا. تو بچوں کو نماز سکھانی چاہیے جب وہ 7 سال کی عمر میں. پھر نفل نماز کی بھی ترغیب دینی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تہجد کے لیے جگایا, پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے کوئی آہٹ نہ سنی تو ہماری طرف دوبارہ تشریف لائے, پھر ہمیں جگایا اور فرمایا دونوں اٹھو نماز پڑھو, یعنی نوافل کے لیے جگایا. پھر خواہشات کی پیروی سے بچ بچ کے رہنے کی تلقین کرنا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے, پس ان قریب وہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. استغفر اللہ. اب آپ دیکھیے اس آیت کو اگر آپ پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی, تو وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ نظر آ رہا ہے, اور یہاں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تو ہم بھی اکثر نماز کب اور کیوں ضائع کرتے ہیں؟ جب ہم خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں, خواہشات کھانے پینے کی اور دوسری چیزوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور جب وہ 10 سال کے ہوں تو انہیں مارو, یعنی اس وقت ڈسپلن کرنے کے لیے مار سکتے ہو, اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو. تو یہ نماز نہ پڑھنے پر خاص طور پر بات ہے. بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے کچھ طریقے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں. اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو, بلکہ دعائیں دینی ہیں اور اچھے اچھے جملے بولنے. مثلاً آپ اپنی اولاد سے کہیں نماز پڑھو, اللہ تم سے راضی ہو, نماز اٹھو گے نہ مارو تاکہ اللہ تعالیٰ نماز قبول کر لے, اچھی طرح وضو کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ جھڑ جائیں, 2 رکعت پڑھو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے. یعنی ایسے جملے بولیں کہ جس سے ان کو نماز کی موٹیویشن ملے. نمبر 2, خود نماز پڑھ کے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنا, اچھا رول ماڈل بن. دیکھیے جس چیز کو آپ اہمیت دیں گے نا, خود بخود بچے اس چیز کو امپورٹنس دینے لگیں گے. وہ ماں باپ کو خاموشی سے آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ ماں کس بات پہ روتی ہے, کیا چیز اس کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے, باپ کس چیز کو زیادہ وقت دیتا ہے, وہ کس کام میں زیادہ لگا رہتا ہے. تو یہ لفظوں کی تبلیغ نہیں, یہ عمل کی تبلیغ ہے. اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہوئی ہے اور ماں اٹھ ہی نہیں رہی, لیکن اس کو کہہ رہی ہے جاؤ مسجد, جاؤ نماز پڑھو, کتنا اثر ہوگا پھر. اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہوئی ہے, ماں نے وضو کیا, ماں نماز میں کھڑی ہو گئی ہے, تو آپ کے نماز میں کھڑے ہونے کا اس پہ اثر کیا پڑ رہا ہے؟ خاموشی سے, میں نہیں پڑھ رہا, اس کو گلٹ آنے لگے گی. پھر آپ سلام پھیر کے اس کو کہتے تم نے پڑھ لی نماز؟ نہیں میں ابھی جاتا ہوں, ریئیکشن اور ہوگا. پھر اسی طرح دعائیں دیں ان کو, یا اللہ میرے بچے کو ان نماز پڑھنے والوں میں سے بنا دے جو اس سے لذت حاصل کرتے ہیں, یا اللہ میرے بچے کی نماز کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہر وہ چیز جس کا ہمیں مزہ آتا ہے ہم شیئر کرتے ہیں نا بچوں سے, تو بچوں سے شیئر کریں. نماز پڑھنے کے بعد کہ نماز پڑھ کے سکون ہی آ گیا, دل کو قرار آ گیا, ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے. یعنی یہ جو فیلنگ ہے نا اچھی نماز کے بعد کی, وہ شیئر کیا کریں. ہم وہ نہیں شیئر کرتے, وہ چیزیں اپنے تک رکھتے ہیں. اور کیا واقعی ایسا نہیں ہوتا؟ آپ یقین کریں کتنی بھی تھکاوٹ ہو,
جیسے صبح سے انسان جاگا ہوا ہوتا ہے اور پھر ایک کام دوسرا کام، لیکن ظہر کی نماز ذرا نسبتاً لمبی ہوتی ہے، مڈ ڈے پر پڑھنے کے بعد یوں لگتا ہے ساری تھکاوٹ اتر گئی، فریش ہو کے باہر آئے، پوری ایک آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز ہو جاتی. لیکن یہ مزہ کس کو آئے گا؟ اسی کو آئے گا جو ظہر کی نماز کو توجہ سے پڑھے گا، وقت پہ پڑھے گا. تو یہ ہم اپنے عمل سے میسجز دے رہے ہوتے ہیں. پھر عمدہ الفاظ میں نماز پڑھنے کا کہیے. یہ بچوں کو نماز پڑھنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. عمدہ الفاظ میں نماز پڑھنے کا کہیں. یہ کسی نے لکھا کہ جب میں تراویح پڑھنے میں سستی کا شکار ہوتی تو میری والدہ کہتی کہ وقت بہت جلد گزر جاتا ہے، تم اپنا وقت نماز میں گزارو تاکہ اجر بھی حاصل کر لو. یہ اس سے بہتر ہے کہ تم بغیر ثواب کے اپنا وقت گزارو. یعنی یہ آدھا گھنٹہ تو ویسے ہی گزر جانا ہے، اگر نماز میں گزر جائے تو کتنا اچھا ہے. یہ بات بھی جمز میں اپنے پاس لکھ لیجیے گا کہ جب نماز کو دل نہ چاہے یا نماز پہ توجہ نہ ہو تو اپنے آپ سے کہا کریں یہ وقت تو گزر ہی جائے گا، چاہے نماز میں گزاروں یا کسی اور کام میں. پھر نماز کی اہمیت بتانا، اپنی ذمہ داری کا بتانا. یہ کہنا کہ کیا یہ آپ کی نماز ہے یا میری نماز ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے 10 سال کے بیٹے کو نماز کا حکم دیا تو اس نے غصے سے کہا ابا جان کیا یہ آپ کی نماز ہے یا میری نماز ہے. اس کا مطلب یہ تھا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں کہ میں مسکرایا اور میں نے اس کے غصے کو برداشت کیا اور اس سے کہا جاؤ قرآن لے کر آؤ. اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بوجھل انداز میں گیا تاکہ وہ مصحف لے آئے. میں نے اس سے مصحف لیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کا یہ حکم کھولا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو. ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تمہیں رزق دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے. میں نے اس کو کہا یہ پڑھو. پھر میں نے اس کے لیے اس کے معنی کی تشریح کی. میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. اور میں نے کہا کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کی نماز ہے یہ میری نماز. یہ نماز آپ کی ہے لیکن حساب مجھ سے لیا جائے گا. اے میرے بیٹے میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ اپنے والد کو اللہ کے سامنے رسوا نہیں کریں گے. کیا خوبصورت انداز ہے. یہ عربی کی اصل میں کتاب ہے 500 طریقے تجعل ابناءک یعشقون الصلاۃ، جن کو اپنا کے آپ اپنے بچوں کو نماز کا عاشق بنا سکتے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. یہ آپ کا حکم ہے. تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو. جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا، یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا. اسما بن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے. پہلے منع تھا، اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں، اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی، ٹھیک ہے. اور گھر جانا ہے تو گھر جا کے پڑھیں، اور اگر گھر نہیں جانا کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں. کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کر روزہ نہیں رکھوایا. بالکل. عاصم سے روایت ہے، وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی. جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا. وہ جو ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا، جگہ بھی تبدیل کرنا. لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجئے. یعنی یہ مستحب اعمال ہیں، ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے، افضل سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے. جمعہ کے دیگر احکام، 1 رکعت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو رش مل گیا، پارکنگ نہیں ملی اور 1 رکعت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا. امام سے دعا کا کہنا. انس کہتے ہیں کہ 1 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے. جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ، مال تباہ ہو گئے، بچے بھوکے مرنے لگے، اس لیے آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امڑ آئے. یہ معجزہ ہے آپ کا، آپ کی دعا قبول ہو گئی. پھر آپ ممبر سے ابھی اترے نہیں تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی پر بارش کے قطروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھا.
اس دن خوب بارش ہوئی. پھر دوسرے دن، تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ دوسرے جمعے تک سلسلہ جاری رہا. دوسرے جمعے وہی اعرابی یا کوئی اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ چھتیں گر گئی، مال ڈوب گیا، اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا. اور بدلی کے جس طرف اشارہ کرتے وہ بدلی ہٹتی جاتی اور مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا. وادی کنات 1 مہینے تک بہتا رہا. جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی فلڈ آ جائے یا کچھ ہریکن، تو پھر ہر کوئی موضوع گفتگو ہو جاتا ہے. جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا. انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سویرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے. جمعہ کے بعد کھانا کھانا. سہل کہتے ہیں کہ ہم نہ تو قیلولہ کرتے نہ دوپہر کا کھانا کھاتے مگر جمعے کے بعد. لنچ کب ہے؟ جمعے کے بعد. جمعے کو قیام و سیام کے لیے خاص کرنے کی ممانعت ہے، یعنی اس دن کی رات کو شب جمعہ منانا کہ اس رات پوری عبادت کریں گے، یہ سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے. اور دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں، الا یہ کہ کوئی معمول کا روزہ رکھتا ہے، یعنی ایام 20 کا روزہ ہے تو وہ اور بات ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے ایک دن پہلے یا اس کے بعد کا دن ملا کر روزہ رکھے. جمعہ کے دن خرید و فروخت کی ممانعت ہے. جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اس وقت اللہ نے خرید و فروخت سے منع کیا ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس دن کاروبار حرام ہے. اور یہ جمعے کی دوسری اذان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی صبح صبح کام کر سکتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی چھوڑ دیں، اور جب پھر جمعہ سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور آپ کے پاس مسجد میں صرف 12 آدمی بچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت دیکھ کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی. یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ. پھر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں جو 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے. فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی. نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی ہے، رکوع میں ہوتی ہے، سجدے میں ہوتی ہے، تشہد میں ہوتی ہیں. تو اگر یعنی جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جل سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے. کعب نے کہا ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر کعب نے تورات پڑھی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کعب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی ہے. ابو ہریرہ نے کہا مجھے بھی بتائیے. انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے. میں نے کہا یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے، اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نماز ہی کی حالت میں حتیٰ کہ نماز پڑھ لے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا بس یہی ہے، یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آخری گھڑی میں وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں، اذان ہو تو نماز پڑھ لیں. عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو، اور دن کی آخری گھڑی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اسے چاہیے کہ سترہ رکھ کر پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو. یعنی یہ نہیں کہ نماز یہاں پڑھ رہے اور سترہ وہاں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں سترہ رکھا کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نماز میں سترہ رکھے اگرچہ وہ تیر ہی ہو۔ سترہ کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ سترہ شیطان کو روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو، اس طرح شیطان آدمی اور اس کے سترے کے درمیان سے نہیں گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے میدان میں بھی سترہ رکھنے کا خیال کرنا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے تو وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا نیزہ، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، اور آپ سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حکام نے نیزہ گاڑنے کو اپنا لیا، یعنی بعد میں جو آپ کے لوگ آئے تو انہوں نے پھر اسی طریقے کو اختیار کر لیا، یعنی نیزہ گاڑ لیا۔ ہمیشہ کسی اوٹ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی مثلا اگر آپ گھر میں ہیں تو کسی کارنر میں نماز پڑھیں، دیوار کے قریب قریب پڑھیں، اور اگر گھر سے باہر ہیں تو پھر اپنے سامنے کوئی نہ کوئی